اس کو تا قیامت زندہ رکھا ہے. دنیا کی پتہ نہیں کتنی زبانوں میں کشف المحجوب کا ترجمے ہو چکے ہیں. 1936 میں دو انگریز 1936 میں انہوں نے کیا کیا؟ دو انگریزوں نے 1936 میں، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ کشف المحجوب کی شرح لکھی ہے ایک بندے نے، 976 اس کے صفحات ہیں. اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے اور بڑی کام کی بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ دو شخص تھے، ایک کا نام تھا محمد فاروق، ایک کا نام، اور دوسرا کا نام تھا شہید اللہ. یہ کشف المحجوب پڑھ کے مسلمان ہو گئے. انگریز تھے، گورے تھے، کشف المحجوب پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہوئے انہوں نے، یہ پاکستان میں بر صغیر میں آئے، پاکستان بر صغیر ایک ہی چیز تھی. جب یہ یہاں پہنچے تو انہیں چاہیے تھا کوئی مرشد، کوئی رہبر چاہیے. مرشد دراصل رہبر کو کہتے ہیں. جو حضرات حج پہ جاتے ہیں نا، حج پہ جاتے ہیں، ان سے آپ ایک سوال کیا کریں، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں راستے میں نوجوان لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے گلے میں کارڈ ہوتے ہیں، ان کے گلے میں نہیں ہے، اس میں ہے بس وہ صفحہ نمبر مجھے نہیں مل رہا، گلے میں کارڈ ہوتے ہیں. تو وہ حج والوں کے بس کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور بلڈنگ تک چھوڑ کے آتے ہیں. ان کو مرشد کہتے ہیں. میں ابھی حج میں بس میں تھا، میں نے کہا ابھی آپ کو مرشد آئے گا، آپ کا سب راستہ دکھائے گا. بندہ میرے ساتھ تھا، وہ کہہ رہے ہو تو مرشد پاکستان میں چھوڑا، میں ابھی آئے گا، دیکھنا. تو ڈرائیور نے زور سے کہا تعال مرشد، زور سے کہا. ایک نوجوان آیا، اس کے پاس بس نمبر تھا، اس کے لیے تعینات تھا وہ باقاعدہ. اس نے جناب آ کے بیٹھا، پاسپورٹوں کا تھیلا ہاتھ میں لیا اور بلڈنگ تک چھوڑ کے آخر وہ گیا. میں نے کہا مرشد وہ ہی ہے کہ مرشد کامل ایسا ہوگا جرا لولوں دے وچ وسے ہو. یہ ہے مرشد جو منزل تک چھوڑتا ہے، آخر منزل تک. لیکن میں نے ان سے کہا، میں نے دیکھو یہ ڈرائیور کو کہہ رہا ہے اس سڑک پہ چلو، ادھر چلو، ادھر چلو، ادھر چلو. ڈرائیور اس کی مان رہا ہے، ڈرائیور اس کی نہ مانے اور سواریاں بھی اس کی نہ مانے اور مرشد بھی کہیں، پھر پہنچیں گے منزل تک یا وہیں گھومتے رہیں گے. ایک دفعہ ہمیں مرشد نے گھما دیا تھا، اس کو راستہ بھول گیا، وہ بس گھوم رہی ہے، ادھر ادھر گھوم رہی ہے. میں نے کہا مرشد بھول گیا. جو دو ایک دفعہ حج پہ چلا جائے اس کو کچھ پتہ چل جاتا ہے نا. میں کہا مرشد بھول گیا. میں اس کو پوچھ، وہ ڈرائیور تو بیچارے مصری اور یمن کے آتے ہیں نا، آج کے سیزن میں باہر سے آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. میں نے کہا مرشد بھول گیا، اور میں مرشد بھول گیا. پھر اس نے فون کیا، پوچھا، اس نے کہا فلاں جگہ. تو شیخ نے استخارہ کیا سب سے پہلے. اچھا، پھر استخارے کے بعد اگلی بات سنیں. کہنے لگے میں نے استخارہ کیا ان اغراض کو جو نفس میں پھرتی ہے. کیوں؟ نفس 3 قسم کے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ واحد نفس ہے جو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے. تو فرمایا کہ میں نے نفس میں پھرتی ہیں دل سے دور کر دیا، اور تمہاری درخواست کے مطابق اللہ تمہیں نیک بخت کرے، کام کرنے کے لیے مستعد ہو گیا، اور اس کتاب سے تمہاری مراد پر لانے کا مصمم ارادہ کیا، اور اس کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا، جس سے تمہارا مقصود واضح ہو گیا کہ اس کتاب میں تمہارے مقصد سے تعلق رکھنے والی باتیں کئی ابواب چیپٹرز میں منقسم ہو گئیں، تقسیم ہو گئیں. اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ سے مدد اور توفیق مانگتا ہوں. اپنے قول اور فعل میں اپنی ہی طاقت اور قوت سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں، اور توفیق و مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے.
میں نے جو کتاب کی ابتدا میں اپنا نام لکھا ہے، اس سے دو چیزیں مطلوب ہیں. شیخ فرماتے ہیں میں نے کتاب میں اپنا نام کیوں لکھا؟ اس سے دو چیزیں مطلوب ہیں، ایک خاص لوگوں کا حصہ اور ایک بات عام لوگوں کا حصہ. جو عام لوگوں کا حصہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جب اس علم سے ناواقف لوگ نئی کتاب دیکھتے ہیں جس میں جا بجا مصنف کا نام لکھا ہوا نہ ہو تو اس کو اپنی طرف سے منسوخ کر لیتے ہیں. اس میں شیخ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا تھا بھائی. یہ دھوکہ آج نہیں ہے، آج سے یہ 1000 سال پہلے کتاب لکھی ہوئی ہے. کتنے سال پہلے؟ ہاں، یہ تقریباً 1000 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے. تو شیخ کے ساتھ پہلے دھوکہ ہو گیا تھا، اس لیے جا بجا اپنا نام لکھا، علی لکھا بار بار، جس سے مقصد پورا نہیں ہوتا. کتاب کی تصنیف و تالیف اور جمع کرنے سے مصنف کا اس کے سوا اور مقصود نہیں ہوتا کہ اس کتاب سے مصنف کا نام زندہ رہے، پڑھنے والے اور تعلیم پانے والے لوگ اس کے لیے نیک دعا کرتے رہیں. کیونکہ مجھے یہ حادثہ 2 دفعہ پیش آیا. یہ شیخ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک شخص نے میرے اشعار کا دیوان مجھ سے مانگ لیا اور اصل نسخہ اس کے سوا اور کوئی نہ تھا. بھائی وہ پرنٹنگ کا شعبہ تو تھا نہیں، ایک ہی بیاض ہوتی تھی، یا اس کو ہاتھ سے قلم کر کے لکھ لیتے تھے. تو اصل نسخہ اس کے سوا تھا ہی نہیں. اس نے سب کو الٹ پلٹ کر دیا اور میرا نام اس کے شروع سے اڑا دیا اور میری محنت ضائع کر دی. اللہ اس پر رحم کرے. دوسرا یہ کہ میں نے تصوف کے طریقے میں اللہ اس کو آباد رکھے ایک کتاب تالیف کی، اس کا نام رکھا میں نے منہاج الدین. ایک ذلیل مدعی نے جس کا نام لکھنے کے لائق نہیں، میرا نام اس کتاب سے اڑا دیا اور عام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا کتاب کو اس نے تصنیف کی ہے. اگرچہ خاص لوگ اس کی بات پر ہنستے رہے، یہاں تک کہ اپنی بے برکتی کی وجہ سے اس حد تک پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام طالبان درگاہ الہی کے دیوان سے ہی خارج کر دیا. اس کی وجہ ہے، اس نقطے کو سمجھنے کی بات ہے. اس نے دیکھا کتنا طاقتور لفظ لکھا، طالبان درگاہ الہی، یعنی اللہ کی بارگاہ کے جو خاص طلب کرنے والے ہوتے ہیں، جو بلا ولی ہوتے ہیں، اللہ نے ان لوگوں میں اس کا نام خارج کر دیا. اور کیوں خارج کیا؟ اور خارج اس لیے کیا کہ اس نے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کی تھی. اور جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے نا، اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہوتا ہے. کسی نے پوچھا کہ اللہ پاک، اللہ کا جو ولی کو ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر کے اللہ اس کا ایمان کیوں چھینتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، طریقہ یہ ہے، بادشاہ جب کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے تو سب سے قیمتی چیز پہ ہاتھ مارتا ہے. نقطہ سمجھ رہے؟ وہ زمینیں تو قبضہ کر لیتا ہے، وہ خزانہ سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے، اس پہ ہاتھ مارتا ہے. تو اللہ پاک جس سے ناراض ہوتا ہے اس کی سب سے قیمتی چیز، ایمان سے بڑھ کے قیمتی چیز کچھ نہیں. ایمان سے بڑھ کے قیمتی چیز، تو سب سے قیمتی چیز ایمان ہوتی ہے. اس ایمان میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہوتی ہے. ایمان پہ ہاتھ جو ہے پڑتا ہے، اس کا ایمان چلا جاتا ہے. تو یہ شیخ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اپنی بے برکتی کی وجہ سے اس حد تک پہنچا کہ اللہ جل شان اس کا نام طالبان درگاہ الہی سے دیوان سے خارج کر دیا. لیکن جو بات خواص کا حصہ وہ یہ ہے کہ جب وہ ایک کتاب دیکھیں گے ان کو معلوم ہوگا کہ اس کا مؤلف اور اس فن سے اور اس علم کا عالم اور محقق گزرا ہے، تو اس کے حقوق کی رعایت اچھی طرح سے کریں گے، اس کے پڑھنے اور یاد کرنے میں زیادہ کوشش کریں گے. اور مصنف اور پڑھنے والے کا مقصود اس سے اچھی طرح کوئی نہیں. استخارہ، اور جو میں نے کہا میں نے استخارہ کیا، اس سے مراد اللہ کی ان آداب کی نگہداشت سے ہے جن کا اپنے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں نے اس کا حکم دیا. وہ یہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اور استعاذتاً یعنی شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا، استعانت ہر بات میں اللہ کی مدد چاہنا، اور استخارہ اللہ سے طلب خیر کرنا، سب کے معنی طلب خیر، اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کرنا اور طرح طرح کی آفتوں سے نجات حاصل کرنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے اس طرح استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے. بات واضح ہوئی کہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ جس طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم فرمایا کرتے تھے، اسی طرح کس کی تعلیم کرتے تھے؟ ہاں، بس جب بندہ جانتا ہے کہ تمام امور کی بہتری اس کے کسب، اس کی تدبیر پر موقوف نہیں، کسب کہتے ہیں اس کی کوشش، اس کی تدبیر پر موقوف نہیں، بلکہ بندوں کی بہتری کو اللہ ہی جانتے ہیں، اور جو بھلائی اور برائی بندے کو پہنچتی ہے وہ مقدر ہے، بس لا محالہ قضاء الہی کو تسلیم کر لینے اور اس سے مدد مانگنے کے سوا چارہ کار اور ہے ہی نہیں، اور تاکہ وہ نفس امارہ کی شرارت اور سرکشی سے بندے کی ہر حالت میں حفاظت رکھے اور بندے کی بہبودی اور بہتری اس کو عطا ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام کاموں میں بندہ اللہ سے استخارہ کرے تاکہ وہ اس کو خطا و خلل اور آفت سے محفوظ رکھے۔ بات میری سمجھے ہے؟ نہیں، میرے پاس قلم ہے، آپ کی سیاہی وہ ہے نہیں لی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو کشف المحجوب کا سبق آج یہ پہلا آپ نے سن لیا۔ آج تاریخ کیا ہے؟ باتوں سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ان سبق کو بیٹھ کے دہرائیں ذرا۔ آج کی ان باتوں سے ایک تو ہم نے سب سے پہلا جو سبق لیا ان باتوں سے، آج کی جو ہماری ساری گفتگو ہوئی، کہ ہمیں حضرت علی حجویری، پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف ملا۔ کہاں سے چلے، کون تھے، کیا تھے، کس طرح تھے، اور اس تعارف میں ایک بات میں کہنا بھول گیا، گفتگو میں آئی پھر بھول گئی تھی، ایک بات جو اہم ہو، جو کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میرا تقریباً 21 سال کا مطالعہ ہے، اور میں نے 21 سال مطالعہ کیا روحانیت پہ، پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مطالعے میں شامل ہے۔ ایک بات جو خاص طور پہ ہے وہ اس میں نہیں، میں نے ان کتابوں میں نہیں ملتی، جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آپ کا کچھ عرصہ قیام یہاں میانی صاحب کے جہاں قبرستان ہے ان کے ٹیلوں پہ رہا، پھر لوگوں نے یہاں جہاں آپ نے چلہ کشی کی، عبادت کی، اللہ کا تعلق اور دھیان حاصل کیا، جوانی 34 سال کی عمر میں تشریف لائے یہاں لاہور میں، 34 سال کی عمر میں، 52 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ 60 سال کی عمر زیادہ نہیں ہوئی، اس زندگی کا مثال جو ہوا تقریباً 52 سال کی عمر میں ہوا، تقریباً، اس میں بعض لوگوں کو کچھ کم بیشی ہے، تقریباً 52 سال کی۔ تو یہاں انہوں نے پھر مغلیہ دور کے بادشاہوں نے اس کی جگہ ایک خوبصورت مسجد بنا دی، بہت عالیشان مسجد تھی۔ پھر وہ مسجد ویران ہوتے 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 تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مجھے لے گئے تھے اس مسجد میں، ویران مسجد تھی، تو وہاں کے لوگ وہاں شراب کشید کرتے تھے، اس میں گدھے تھے، تو میں نے خود دیکھے، اور پرانی لکڑیاں پڑی ہوئی تھی بالن جلانے کا، پرانی اینٹیں، گند خرابہ، پھر وہاں ہرنی بیٹھ کے نشہ کرتے تھے، اوڑھتے۔ پھر اللہ پاک سے عرض کرتے کرتے اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے ایسا اسباب بنایا، سبب بنایا غیب کے خزانے سے کہ الحمدللہ اب وہ مسجد ہمارے پاس ہے۔ اور میں نے ایک دو بندوں کا اس کا انکشاف کیا تو حیرت انگیز، حیران ہو گئے کہ واقعی عجیب بات ہے، اور یہ کسی تاریخ کی کتاب میں آپ کہتے ہیں ملتی نہیں ہے کہ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں قیام گاہ رہی، چلہ کشی رہی، عبادات کا حصہ رہا ہے۔ میانی صاحب کے قبرستان میں مسجد موجود ہے، مغلیہ دور کی بنی ہوئی، بڑی پرانی موٹی موٹی اینٹیں، اور آپ اگلی بات سے حیران ہوں گے، مسجد کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے چھوٹا سا، سیڑھیاں اترتی ہیں، اور وہ چلہ گاہ ہے۔ حصول خلوت کے لیے، تنہائی کے حصول کے لیے مسجد کے نیچے جو ہے وہ تہہ خانہ ہے۔
جو ہمارا یہ تعارف ہوا، ایک تو آپ کو تعارف ہوا، سب سے پہلی بات کشف المحجوب کا تعارف، اور صاحب کشف المحجوب پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف ہوا، کون تھے، کہاں سے آئے، نسب کیا تھا، شجرہ کیا تھا، یہ تعارف ہوا، ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے کشف المحجوب کے ابتدائی حصے میں پڑھی، آج کے اس میں دو چیزیں آپ کی خاص طور پہ نظر رہی، دو تین چیزوں پہ۔ پہلی چیزوں پہ یہ نظر رہی کہ انہوں نے استخارہ کیا، استخارے کی اہمیت اور استخارے کی حیثیت اور استخارے کی ضرورت کا احساس ہوا کہ اسلام میں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ اور ہم استخارے سے مراد کیا ہے؟ ایک اور نقطہ غور سے، استخارے کا نچوڑ کیا ہے کہ مومن کی جب بھی نظر اٹھے اللہ پہ اٹھے۔ اب سوچیں، پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی کتاب لکھنے پہ نظر کہاں ان کی گئی؟ اللہ پہ گئی۔ یہ سبق دیا ہے انہوں نے کتاب کے شروع میں کہ ہماری جب بھی نظر اٹھے کس پہ اٹھے؟ میں سچ بتاؤں، ساری کشف المحجوب ہمیں توحید کی طرف لاتی ہے، ساری کشف المحجوب۔ اور پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سارے اسباق جتنے بھی آپ پڑھتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ اس کو ختم کرنا ہے، اس کو ختم کر ساتھ دیں گے نا، بے وفائی تو نہیں کر جائیں گے۔ یہ مضامین خشک ہوں گے آپ کو، قصے کہانیاں ہوں، جم کے ہی رانجھا ہو، وارث ہو نہ کہ سبحان اللہ، مضامین خشک ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ چلے گا اور پھر آپ اپنے اندر ایک حیرت انگیز روحانیت محسوس کریں۔ آپ یہاں سے جانے کے بعد تجربہ روحانیت محسوس کریں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری نظر اللہ کی ذات عالی پہ اٹھے، یہ سب سے بڑی توحید ہے اور مومن کا مزاج ہے۔ وہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، اس نے کہا کہ وہ بندہ ماں کو فون کر رہا تھا، وہیں کعبہ میں مکہ مکرمہ میں بیٹھا تھا، تب مطاف میں بیٹھا ہوا تھا، اماں کو کہنے لگا ماں داتا صاحب جا کے اتنے دیکھ پکا میرا دم بڑا کٹ رہا ہے، یعنی مطاف میں بیٹھا ہوا ہے کعبہ کے سامنے، کہنے لگے ایک دیکھ جا کے ونڈ، ماں کو کہہ رہے ایک دیکھ جا کے بانٹ، میری طبیعت بڑی خراب ہو رہی ہے اور پریشانی ہو رہی ہے۔ دیوانے پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب لکھنے سے پہلے استخارہ کیا، کعبہ والے کی طرف رجوع کیا، اور تو کعبہ میں آ کے کعبے والے کی طرف رجوع نہیں کر رہا، ظالم ہے، تو کعبے میں آ کے کعبے والے کی طرف رجوع نہیں کر رہا، تم نے کعبے والے سے لینا ہی نہیں سیکھا۔ اللہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے چلو اللہ سے اتنا ڈر لو جتنا تھانے دار سے ڈرتے ہو۔ ہاں کہنے لگے علاقے کے ایس ایچ او اور پٹواری سے بگاڑ کے نہ رکھنا۔ وہ اتنا ہی چلو ڈر لو۔ یہ سبق پہلا دیا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے لینا ہے، اللہ کو چاہنا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا، اللہ کے بغیر سب کچھ نہ کر سکتا۔ یہ پہلا سبق ہے۔ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد پہلا سبق یہی دیا کہ میں نے استخارہ کیا۔ استخارے سے مراد کیا ہے؟ یہی تو پھر آگے استخارے میں وضاحت لکھی ہے، خود لکھی ہے کہ میں نے استخارہ کیا کہ میری نظر پہلی اللہ کی ذات عالی کی طرف اٹھی۔ پہلی نظر اللہ کی ذات عالی کی طرف اٹھ جانا، یہ مومن کے دل میں اللہ کی ذات عالی کا آ جانا ہے، اور جس کی دل میں اللہ نہیں ہے، اللہ والے اس کے دل کی محبت کو اللہ کی محبت کے آگے بڑھا نہیں سکتے، اس کے دل میں پہلے رب ہے ہی نہیں۔ مجھے ایک چیز بتاؤ، پتھروں پہ کبھی گل و گلزار ہوتا ہے یا مٹی پہ ہوتا ہے؟ یاد رکھنا جس دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے،
جس دل میں کلمہ ہے یعنی اللہ ہے، اس کا نبی علیہ السلام ہے، وہ دل جو ہے وہ مٹی ہے، ہاں وہ بنجر تو ہو سکتی ہے، مٹی پھر آباد ہو جایا کرتی ہے، پتھر کبھی آباد نہیں ہوتے۔ نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ والوں کا فیض جو چلتا ہے وہ مٹی میں چلتا ہے۔ ہاں ارے پتھر اگر میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ بھی جائے نا، وہ پتھر تو پتھر ہی رہیں گے۔ وہ ابو جہل پتھر ہی تھا، وہ ابو لہب پتھر ہی تھا، عبداللہ ابن ابی پتھر ہی تھا۔ اس پتھر نے تو اللہ کے نبی کا فیض بھی نہ لیا اور محروم رہ گیا۔ محروم نہ رہا کیوں جی؟ محروم رہا۔ تو پہلا سبق جو آج ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نظر اٹھے تو اللہ کی ذات پہ جائے۔ اور دوسرا سبق جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا ہے کہ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں جو سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، انعام تو انعام یافتہ لوگ چار ہیں: نبی جی، صدیقین، شہداء اور یہ صالحین اولیاء کرام، اللہ کے ولی۔ اور انہوں نے اس سبق میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سبق میں ایک بات فرما دی ہے، اور بعض اوقات میرے مرشد پیر علی حجویری نہیں فرماتے تھے، پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے میرے نانا علی حجویری رحمۃ اللہ، میرے نانا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سبق فرما دیا۔ کیا سبق فرما دیا؟ کہ میں نے سب سے پہلے استخارہ کیا، اور استخارے سے مراد یہ ہے کہ میں نے اللہ کی ذات کی طرف نظر ڈالی کہ اللہ تو کرے گا، خیر شر تیرے ہاتھ میں، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کی ہے کہ میں نے اپنے نفس اندر کا نفس امارہ جو ہر ولی میں ہے، وہ ہر فقی میں ہے، ہر کتب میں ہے، ہر ابدال میں ہے، ہاں اللہ چاہے الا ما رحم ربی وما ابرئ الا النفس الامارۃ الا، قرآن کہتا ہے یہ نفس امارہ ہے، ہاں الا ما رحم ربی، جس پہ اللہ رحم کر دینا اس کا نفس اللہ پاک دبا دیتا ہے، اس کو شرارت اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا پھر اللہ سے میں نے رحم مانگا، اللہ کا کرم کیا، لہٰذا اللہ نے میرے نفس کو فنا کر دیا، اور اللہ نے اپنی محبت کو، اپنے حبیب کی محبت کو غالب کر دیا۔ تو دوسرا سبق یہ ہے کہ اس میں ہم نے اللہ جل شانہ سے ہر وقت نفس کی شرارت کو دور کرنے کے لیے مانگنا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے نا، جو بندہ اس آیت کو پڑھتا رہے گا، اللہ جل شانہ اس کو نفس اور شیطان کی شرارتوں سے سدا حفاظت اور محفوظ فرمائیں گے۔ یہ آیت بڑے کام کی ہے۔ اس آیت کا ورد کرنے والا نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت میں رہتا ہے۔ اور آخری بات جو شیخ نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ میں نے جگہ جگہ اپنا نام لکھا ہے۔ نام اس لیے لکھا ہے کہ کوئی بندہ اس کو اپنی طرف منسوب نہ کر لے۔ اس پہ بھی ایک بات بتاتا چلا جاؤں، وہ غور سے سمجھیے گا، یہ بڑی کام کی بات ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا مسلمان پہ بدگمانی نہ کر، لیکن اپنی چیز کی حفاظت کر، کہیں ایسا نہ ہو تیری وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے۔ آپ سمجھے؟ تیری وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے، تو اپنی چیز کی خود حفاظت کر۔ تیرا جوتا ہے، تیری سائیکل ہے، تیری موٹر سائیکل ہے، تیری سواری ہے، کوئی بھی زندگی کا سامان ہے، اس کی خود حفاظت کر، کوئی تیری وجہ سے گناہگار نہ ہو جائے۔ اس نے عورت کو کہہ دیا اپنا چہرہ ڈھانک لے، کہیں تیری وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے۔
کہیں تیری وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے، کیوں کہ تجھے دیکھ کے مخلوق خدا گناہگار ہو جائے۔ یہ شیخ نے فرمایا اس لیے جگہ جگہ اس سے جو مقاصد حاصل ہوتے ہیں، فقیر کی بات دل دریا سمندر ڈونگے تو کون دلاندی ہیں جانے ہوں، یہ فقیر کی جو بات ہوتی ہے وہ گہری باتیں ہوتی ہیں، جو سبق اصل ایک ہوتا ہے لیکن سمجھانے میں بہت مقاصد ہوتے ہیں اور بہت مضامین ہوتے ہیں اور بہت پیغامات ہوتے ہیں۔ اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ اپنی چیز کی اس لیے حفاظت کر کہ کوئی تیری وجہ سے گناہگار نہ ہو جائے، تو فرمایا اس لیے میں نے جگہ جگہ اپنی کتاب کا نام میں اپنا نام لکھا، اپنی کتاب میں اپنا نام لکھا۔ تو ٹھیک ہے نا بھائی، آج کے آپ کے جو ہے کشف المحجوب کا جو حلقہ ہے اس میں ایک بات میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، انشاءاللہ امید ہے آپ کو نفع ہوگا۔ ابھی تو ابتدا کی ہے، آج ابتدائیہ تھا، ابتدائیہ میں جو ہے وہ بلڈنگ ہے نا ٹوٹی پھوٹی ہو، نقشہ نظر نہیں آتا، روڑی پڑی ہوئی ہے، باہر ڈھیر لگا ہوا ہے ہر طرف، اس نے کہا بس یہاں یہ بنے گا سی، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے جی سبحان اللہ، نظر تو کچھ آ ہی رہا، میں نے کہا دیکھنا تو صحیح پھر کیا بنے گا۔ یہ مکتوبات صدی ہے، اس میں سے کچھ تھوڑا سا برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ بڑی برکت ہو جائے گی۔ پہلا مکتوب، یہ حضرت نے شمس الدین تھے چونسا، ضلع بھاگلپور، یہ چونسا پھل ہے نا، یہ ایک علاقے کے نام کی وجہ سے، چلو شکر ہے، چونسا کو تو سارے جانتے ہیں، لاہوری تو ویسے ہی جانے، چونسا کو کیوں ڈاکٹر صاحب، چونسا کو لاہوری تو ویسے ہی جانے ہیں، تو چونسا کو تو لاہوری ویسے ہی جانتے ہیں۔ تو چونسا ضلع بھاگلپور انڈیا میں ایک جگہ کا نام ہے، سہارنپور میں ہے، کس جگہ میں ہے؟ آپ سہارنپور کے ہیں؟ بھاگلپور میں ہے، میں نے تحقیق کی اس کی، تو بھاگلپور میں ہے۔ تو یہ وہاں کے ایک نواب تھے، نواب شمس الدین ان کا نام تھا۔ تو شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ جن کی یہ مکتوبات صدی ہیں، تو شیخ نے ان کو خط لکھے اپنے مرید کو، کیونکہ فیض قلم سے بھی ملتا ہے، فیض قدم سے بھی ملتا ہے، قلم سے بھی قدم سے بھی، لیکن امت کو نفع قدم سے ہوا ہے، جب جس قلم کے پیچھے قدم ہوگا امت کو اس سے نفع ہوگا۔ اب آپ چل کے آئے ہیں، یہی چیز آپ نیٹ پہ بیٹھ کے دیکھ لیتے، وہ نفع نہ ہوتا۔ یاد رکھنا، جس چیز کے پیچھے قدم نہ ہوں گے، جس چیز کے پیچھے اس چیز کا نفع نہیں ہوتا۔ یہ چل کے آنا، قربانی کرنا، چھوڑنا، یہ ہر جمعرات کو چل کے جو آتے ہیں نا، یہ قدم چلتا ہے۔ سچ بتاؤ جمعرات کو مخلوق کو نفع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں کتنے سے واقعات ملتے ہیں کہ مخلوق خدا کو کتنا نفع ہو رہا، اس کی بنیاد قدم ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں میرے عزیز بھائی شمس الدین، تم کو اللہ جل شانہ دونوں جہاں میں عزت دے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بزرگوں کے نزدیک ازرو شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت اجمالاً توحید کے 4 درجے ہیں، اور ہر درجہ میں مختلف حالت اہل توحید کی ہوا کرتی ہے۔ توحید کا پہلا درجہ یہ ہے، ایک گروہ فقط زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے مگر دل سے رسالت و توحید حق کا منکر ہے، ایسے شخص زبان شرع میں منافق کہے جائیں گے۔ یہ توحید مرنے کے وقت یا قیامت کے دن کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، سراسر وبال و نکال آخرت کا باعث ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور توحید کا دوسرا درجہ، اس کی 2 شاخیں ہیں، ایک گروہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دل میں بھی تقلیداً اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، جیسے کہ ماں باپ سے اس نے سنا، اس پر ثابت قدم ہے، اس جماعت کے لوگ عام مسلمانوں میں ہیں۔ اور دوسرا گروہ زبان سے بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دل میں بھی اعتقاد صحیح رکھتا ہے، علاوہ اس کے علم کی وجہ سے اللہ کی وحدانیت پر سینکڑوں دلیلیں بھی رکھتا ہے۔ اس جماعت کے لوگ متکلمین یعنی علماء ظواہر کہلاتے ہیں۔ یعنی آنکھیں حاصل کرو، جاؤ آنکھیں حاصل کرو، خاک کا ہر ذرہ ایک پیالہ ہے جس میں سارا جہان دکھائی دیتا ہے۔ سمجھنے والے اس لفظ کو سمجھیں گے۔
عام مسلمان و متکلمین یعنی علماء ظاہر کی توحید وہ توحید ہے کہ شرک جلی سے نجات پانا اس سے وابستہ ہے، سلامتی اور ثبات آخرت سے ملحق ہے، خلود دوزخ سے رہائی ہے، بہشت میں داخل ہونا اس کا ثمرہ ہے۔ البتہ اس توحید میں مشاہدہ نہیں، اس لیے ارباب طریقت کے نزدیک اس توحید سے ترقی نہ ہوگی، ادنیٰ درجے پر قناعت کرنا ہے۔ اور توحید کا تیسرا درجہ موحد مومن باتباع پیر طریقت مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول رفتہ رفتہ یہ ترقی اس نے کی ہے کہ نور بصیرت دل میں پیدا ہو گیا ہے۔ غور سے سنیں یہ لفظ، رفتہ رفتہ اس نے ترقی کی ہے، بار بار فقیروں کی محفل میں آتے آتے آتے، ٹھیک، یہ جو پتلی اینٹوں کی عمارتیں ہیں نا، یہ صدیوں کیوں چلتی ہیں؟ پتلی پتلی، یہ شاہی قلعہ بڑی بڑی، زلزلے ان پہ آتے ہیں، وہ ایسے کھڑی رہتی ہیں، اور ان کے بنانے میں وقت بھی بڑا لگتا ہے 500 سال ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، انہیں کہ قلعہ موجود ہے، عمارت کھڑی ہے۔ جو چیز آہستہ آہستہ تہ در تہ آئے گی اس میں وقت تو لگے گا، لیکن پائیدار وہی چیز ہوگی۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کوئی بندہ آیا اور آتے ہی اس نے جو ہے نا خوب دن رات ایک کر دیے، یہ ابھی تہجد بھی پڑھ رہا ہے کہ نفل بھی پڑھ رہا ہے اور فرض بھی پڑھ رہا ہے اور یہ بھی کر دیا، کہتے تھے مجھے اس سے خطرہ ہے، فرماتے مجھے اس سے خطرہ ہے۔ جس طرح تیزی سے یہ بندہ ہے نا، اتنی تیزی سے جاتا چلا جاتا ہے۔ اب میں نہیں کہتا کہ آپ آہستہ آہستہ آئیں، انہیں کہ یہ اس نے طارق نے کہا تھا آہستہ آہستہ آئیں۔ ایک بندہ گناہوں کی زندگی میں ڈوبا ہوا ہے، ساری رات جو ہے موبائل کی زندگی میں اس کو فرصت ہی نہیں ملتی، اب اس سے کہا جائے تو آہستہ آہستہ آئے، نہیں، ایسا نہیں۔ گناہ تو وہ زہر ہے کہ اس سے آہستہ آہستہ نہیں، بس یوں نکل جائے، بڑی مہربانی ہے کہ نکل گیا۔ تو توحید کی جو نعمت ہے یہ فقیروں کی محفل میں بیٹھتے بیٹھتے حاصل ہو جایا کرتی ہے، شیخ یہ فرماتے ہیں۔ کسی سرائے میں ایک سوداگر اترا، اس کی شہرت ہوئی، لوگ اس کا مال اسباب دیکھنے کو چلے، ملاقات کے خواہاں ہوئے۔ ایک شخص نے زید سے پوچھا، بھائی تم کچھ جانتے ہو فلاں سوداگر آیا ہوا ہے؟ زید نے کہا، ہاں صحیح خبر ہے، کیونکہ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے، یہ توحید عامیانہ کی مثال ہے۔ دوسرے نے عمر سے پوچھا، حاجی حضرت آپ کو اس سوداگر کا حال معلوم ہے؟ عمر نے کہا، خوب، ابھی ابھی میں اس کی طرف سے آیا ہوں۔ سوداگر سے ملاقات تو نہ ہوئی مگر اس کے نوکروں کو دیکھا، اس کے گھوڑوں کو دیکھا، اسباب دیکھنے میں آیا ہے۔ فرمایا ذرا شبہ اس کے آنے میں نہیں ہے، یہ توحید متکلمانہ ہے۔ تیسرے شخص نے خالد سے پوچھا، جناب اس کی خبر رکھتے ہو؟ سوداگر صاحب سرائے میں تشریف رکھتے ہیں؟ خالد نے جواب دیا، بے شک میں تو ابھی بھی ان کے پاس سے آیا ہوں، مجھ سے اچھی ملاقات ہوئی، یہ توحید عارفانہ ہے۔ دیکھو، زید نے سنی سنائی پر اعتقاد کیا، عمر نے اس کو کہتے ہیں گھوڑے کو اسباب پر دیکھ کر دلیل قائم کی، خالد نے خود سوداگر کو دیکھ کر یقین کیا۔ تینوں میں جو فرق کے مراتب ہے اس کے بیان میں سب کی حاجت نہ رہی۔ اہل طریقت کے نزدیک جس توحید میں مشاہدہ نہ ہو وہ توحید کی صورت اور توحید کا قالب ہے، مشاہدہ سے اعتقاد کی کوئی نسبت نہیں، کیونکہ اعتقاد دل کو خامخواہ ایک چیز کا پابند کر لیتا ہے۔ یہ باریک باتیں ہیں، سن لینا، سمجھ نہ آئے تو سن لینا، اور مشاہدہ ہر بند کو کھول دیتا ہے، اور مشاہدہ سے استدلال کو بھی کوئی مناسبت نہیں۔ مجھے ایک چیز بتا دیں آپ ذرا، الف انار کا پہلے دن پتہ چل جاتا ہے؟ اس دن میں اب چھوٹے لبیب کو پین پکڑنا سکھایا، بھائی ان دو انگلیوں کے درمیان دے، اس کی ماں بیچاری لگی ہوئی ہے کہ وہ یوں پکڑ رہا ہے۔ میں نے سوچا اس کو پینسل پکڑنا سکھایا جا رہا ابھی، پھر کہتا ہے مجھے جمائیاں لینے آتا کہ مجھے نیند آ رہی، اچھا چار سو جاؤ پھر جا کے کھیلنا شروع کر دیتا۔ ارے اللہ والوں، یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی لائنیں، اس میں تو پین پکڑنا سکھایا جائے، اور عارفانہ اور معرفت کی اتنی گہرے راستے، تو اس میں کوئی وقت بھی نہیں لگے گا۔ ابھی سے گھبرا گئے کہ بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ مقاصد اتنے اونچے کہ ہم نے قیامت کے دن
پیر علی اجویری کے جھنڈے کے نیچے جانا ہے، اور وہ جا رہے ہوں گے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ۔ حاجی تو سفارش کر سکتا ہے 400 بندوں کی، اور جس کی تعلیمات سے لاکھوں کروڑوں حاجی بنے وہ سفارش نہیں کرے گا۔ سوچو تو صحیح، مقاصد تو اتنے اونچے، اور ابھی سے طبیعت گھبرا گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو آج کا پہلا سبق ہم یہاں لکھ لیتے ہیں۔ آج کیا تاریخ ہے بھائی؟ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اب ایک مشورہ آپ دے دیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔